اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز، کاسموس نیوز کے ساتھ اسلام آباد سے۔ جنید صفدر کی شادی، مریم کی نواسی کے ساتھ تصاویر، توجہ کا مرکز۔ ملک دیوالیہ ہونے سے متعلق بیان کو غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے، شبر زیدی۔ ملک دیوالیہ ہو چکا، سابق چیئرمین FBR شبر زیدی۔ 16,000 ملازمین برطرفی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ، برطرف ملازمین کا رات بھر دھرنا۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن پاکستانی قوم کے حوصلوں کو کبھی پست نہیں کر سکتا، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان۔ آئندہ انتخابات پاکستان کی ووٹنگ کی تاریخ کی مہنگے ترین مشقیں ہوں گی، یہ ماہرین کا خیال ہے جی۔ آئندہ جو الیکشن ہوں گے وہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک جو 75 سال میں الیکشن ہوئے ہیں ان میں سب سے مہنگا یہ پروسیس ہوگا، جس میں اخراجات بڑھ گئے ہیں، حکومتی اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، اور جو ووٹر یا کینڈیڈیٹس یا نمائندگان ہوں گے ان کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ یہ کچھ آج کی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پہلی خبر ہے، جنید صفدر کی شادی مریم کی نواسی کے ساتھ، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ پاکستان مسلم نون کی مرکزی نائب صدر مریم اور نواز اپنے بیٹے جنید صفدر کی شادی میں اپنی منفرد ڈریسنگ کے سبب سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مریم کو ڈریسنگ پر سراہا بھی جا گیا، تاہم اب ان کے نواسے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں مریم نواز کو بیٹے کی بارات پر خوبصورت سے گولڈن شیروانی پہنے بچے کو اپنی گود میں بٹھائے دیکھا جا سکتا ہے۔ وائرل تصاویر مریم نواز کی تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بھی جاری کی گئی ہیں، جس کا کیپشن مریم نواز سے نولکھ کر شیئر کیا ہے۔ تصاویر شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مریم کی تعریفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک صارف نے مریم کے لیے لکھا کہ دلہن سے اچھی تو اب لگ رہی ہیں۔ ایک صارف نے مریم کے قصیدے پڑھتے ہوئے لکھا کہ اتنی پیاری کیسے ہیں آپ نواسا بھی بہت پیارا ہے۔ یہ آج کل کے معاشرے میں یہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا سیاستدان، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جو تقریباً 24 کروڑ جو آبادی ہے اس میں سے 20 کروڑ جو ہیں وہ خطے مطلب غربت اور جو امیر لوگ ہیں ان کے درمیان میں ہیں، 20 کروڑ سے زائد ہی ہوں گے۔ یہ جو مریم صاحب آج کل یہ فیشن شو چلا رہی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی والدہ، ان کی دادی، ان کی نانی کیا اسی طرح کی خاتون تھیں؟ میاں محمد نواز شریف نے کبھی بھی اپنی بیگم کو اس طرح کسی محفل میں لے کے نہیں گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک تصویر سر انجام خان صاحب سے، ایک سیکرٹری جنرل سے پاکستان مسلم نون کے، جب سن 2000 میں تو میاں نواز شریف نے بیگم صاحبہ کو پھر مجبوراً انہوں نے پیچ اپ کیا، بیرون ملک جانے کا سفر کیا، ادروائز میاں صاحب بہت تگڑے تھے اس وقت میں سیاست میں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ اپنی یہ جو ہے نا یہ ٹھاٹ باٹ اپنے گھر تک محدود رکھیں۔ یہ معاشرے پہ اچھا ان کا اثر نہیں ہو رہا۔ آئندہ کے لیے اگر خاتون اول نامزد ہوتی ہیں تو مجھے نہیں امید کہ ان کو کوئی خاتون اول نامزد کرے گا۔ یہ اگر ان کے یہی تانے بانے رہے، یہی چال ڈال رہی، تو یہ خاتون اول بننے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ مریم نواز صاحبہ اس طرح کی اچھے ہتھ کرنے کر کے لوگوں کے بچیوں کا ماحول بھی خراب کرے۔ ساتھ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، اللہ پاک لکھ کے رحمت کرے ان کو، چند دنوں میں ان کی برسی بھی آنے والی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا لباس، کبھی بھی، وہ جوانی میں ایک دفعہ جب پریزیڈنسی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو یہ آکسفورڈ میں پڑھتی تھی، اس وقت یہ جینز اور ٹی شرٹ پہنا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ سیاست میں انوالو ہوئیں تو میں بڑا عرصہ ان کو واچ کرتا رہوں۔ ان کا چل چھوڑے، وہ تو چلو اپوزیشنوں میں بہت زیادہ پیسی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی بیودار لباس، کوئی ایسا لباس جو کسی کی وجہ سے کسی کے گھر پہ یا کسی کا اثر انداز ہو۔ ان کی بھی شادی ہوئی تھی الحمدللہ، بڑے اچھے
خاندان میں امین گرامی پیسے والے لوگ تھے، دونوں پارٹیاں پیسے والے تھیں، لیکن اس طرح کے لباس، اس طرح کی نمود و نمائش یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ رسمیں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو انڈین فلم سٹاریں بھی ایسے نہیں کرتے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ آج کل وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ میری میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف سے اپیل ہے کہ ان کو ایک حد دیں، ایک حد میں رہیں۔ اسلامی ملک ہے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کو ایک حد میں رکھیں۔ ایک طرف آپ خاتون اول بنانے کے چکر میں، دوسری طرف یہ آپ ان کو یہ فیشن شو چلایا ہوا ہے، یہ عوام کو قابل قبول نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ آپ بالکل کان کھول کے سن لیں، یہ عوام کو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ایک دنا عمر میں چلی گئی ہیں، اب یہاں پہ یہ فیشن اللہ تلالے نہیں ہوتے۔ 55 سال عمر جب ہو جائے، 50 سے اوپر چلے گی خاتون، تو اس کے ریت و رواج وہ یہ نہیں ہوتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو فی الفور چینج کریں، اور یہ جو فیشن شو وغیرہ چلا رہی ہے اس کو روکیں۔ یہ آئندہ آپ کے مستقبل پہ اثر انداز ہوگا۔ یہ جو آپ کر رہی ہیں نا، یہ ہم لوگ جو پاکستانی، ہمیں شرم آتی ہے، ہم آپ کے سپورٹر ہیں۔ 83 سے میں میاں نواز شریف کا عاشق ہوں، 83 سے ہم نے اپنے کندھوں پہ میاں صاحب کی جیپیں اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن آپ جو یہ کر رہی ہیں، ہمیں یہ پارٹی چھوڑنی پڑے گی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی لیڈر زبان نہیں کھول رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی غیرت مر گئی ہے، وہ اندر سے پیس رہے ہیں۔ اس لیے میری دونوں میاں برادران سے، حمزہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کو لائٹ مت لیں۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے جو آپ خاتون اول بنانے والے چکر میں اس کو ڈال کے یہ کرا رہی ہیں۔ یہ تصاویر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو فی الفور روکیں اور اسلامی اقدار کے مطابق ان کو لباس بنائیں۔ جیسے محترمہ بینظیر بھٹو تھی، آخری ملاقات جب میاں صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، میں ادھر موجود تھا، رات 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ ایک عام بندے کی چادر، ایک کامن مین کی لوئی لے کے اوپر گئی تھی ملنے۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ مریم نواز صاحب، آپ کے خاندان میں تو ایسی کوئی خاتون نہیں تھی۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اسلامی شعار دے، آپ کو اسلامی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ آپ اگر آئندہ رہنما بھی بنے گی تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ اس کو چھوڑیں۔ آگے چلتے ہیں جی، پاکستان کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ ہمارا یہ فیشن مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو FPR شبر زیدی کا کہنا ہے ملک دیوالیہ ہونے سے متعلق بیان کو غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ شبر زیدی، سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو شبر زیدی کا کہنا ہے کہ ملک کے دیوالیہ ہونے سے متعلق میرے بیان کو غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ شبر زیدی کا ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور ہم تبدیلی لے آئے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ میرے حساب سے ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ بعد میں سوشل میڈیا پر بھی بیان میں شبر زیدی نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نجی یونیورسٹی میں میری تقریر 1.5 گھنٹے کی تھی، لیکن 3 منٹس کو نکال کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سابق چیئرمین FPR کا کہنا تھا کہ میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ موجودہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے کے معاملات دیوالیہ جیسی تشویشناک صورتحال ظاہر کر رہے ہیں، جنہیں حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آگے انہی کا بیان پھر چلتا ہے، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ سابق چیئرمین FPR شبر زیدی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FPR کے سابق چیئرمین شبر زیدی نے کہا ہے کہ ملک اچھا چل رہا ہے، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم تبدیلی لے آئے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ میرے حساب سے ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب میں شبر زیدی کا کہنا تھا کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی چیزیں ہیں اور ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہیں اور تبدیلی لے آئے ہیں ہم، مگر یہ سب غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری رائے کے مطابق اس وقت ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں ملک دیوالیہ ہو چکا۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ جب آپ یہ طے کر لیں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں اور اس سے آگے ہمیں چلنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہیں کہ ملک اچھا چل رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔
بعد میں سوشل میڈیا پر اپنے بیان پر شبر زیدی نے کہا کہ نجی یونیورسٹی میں ان کے بیان کو غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ شبر زیدی کے مطابق انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ موجودہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے کے معاملات دیوالیہ جیسی تشویشناک صورتحال ظاہر کر رہے ہیں۔ خیال ہے کہ شبر زیدی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں 10 مئی 2019 سے 8 اپریل 2020 تک چیئرمین FBI رہے ہیں۔ 16,000 ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 16,000 سرکاری ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 16,000 سرکاری ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس عمر تا بندیال نے ریمارکس دیے کہ یہ مقدمہ نظر ثانی کا نہیں ہے، یہ کیس دوبارہ سے سنا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سرکاری ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا۔ برطرف ملازمین کا رات بھر دھرنا، یہ کل صبح سے مراد ہے، جمعہ کے دن 11 بجے سنایا جائے گا۔ کل جمعہ 18 دسمبر کو 17 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ ہر برطرف ملازمین کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش حکومتی تجاویز کے خلاف احتجاج کیا گیا اور برطرف سرکاری ملازمین کی اشارہ دستور پر رات بھر دھرنا دیے رکھا۔ برطرف ملازمین کا کہنا تھا کہ بحالی کے لیے دی گئی تجاویز قبول نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اٹارنی جنرل خالد جاوید نے سپریم کورٹ میں برطرف ملازمین کی بحالی سے متعلق کیس میں وزیر اعظم کو 3 ہدایات پیش کی تھیں۔ آئندہ انتخابات پاکستان کی ووٹنگ کی تاریخ کی مہنگی ترین مشقیں ہوں گی۔ اسلام آباد سے یہ خبر ہے۔ توقع ہے کہ آئندہ عام انتخابات پاکستان کی ووٹنگ کی تاریخ کی سب سے مہنگی مشقیں ہوں گی، جس میں 424 ارب روپے کی تخمینہ لاگت سے 133 ملین ملکی ووٹرز اور 10 ملین غیر ملکی ووٹرز کے لیے ووٹ ویٹنگ کے انتظامات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اندازہ ہے کہ 2023 کے انتخابات میں وفاقی سرمایہ کے پیچھے 3 عام انتخابات کی کل لاگت سے 1000 گنا زیادہ لاگت آئے گی، جو مجموعی طور پر 28.6 ارب روپے بنتی ہے۔ لاگت کا ایک بڑا حصہ ملکی اور غیر ملکی ووٹرز کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کے انتظام کے استعمال سے آتا ہے۔ آئندہ انتخابات کے تخمینہ لاگت 424 ارب روپے ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے بجٹ کی قریب جو مالی سال 2021-22 کے لیے 584.1 ارب روپے رہا۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 47 ارب روپے نقل و حمل، پولنگ کی مشق، تربیت، پرنٹنگ، معاوضے اور سیکورٹی پر خرچ ہوں گے۔ اگر ECB یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان روایتی انداز میں رائے شماری کرواتا ہے، بڑے اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں EVM اور اس سے متعلقہ اخراجات پر تقریباً 230 ارب روپے خرچ ہوں گے، جبکہ بیرون ملک ووٹنگ آپریشن پر 100 ارب روپے لاگت آنے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن کو سیکورٹی انتظامات کے لیے 17 ارب روپے بھی ادا کرنے ہوں گے، جیسا کہ تقریباً 0.9 ملین سیکورٹی اہلکار، جن میں تقریباً 20,000 پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز شامل ہیں، پولنگ اسٹیشنوں پر تعینات ہوں گے۔ انتخابات کے دن پولنگ اسٹیشنوں پر تقریباً 50,000 CCTV کیمرے بھی لگائے جائیں گے۔ اسٹیک ہولڈرز کا کہنا ہے کہ الیکشن حکام کو بیرونی ملک مقیم ووٹرز کے لیے مخصوص کیے جانے والے الیکٹرانک ووٹنگ ٹولز پر خرچ کے طور پر تقریباً 100 ارب روپے درکار ہوں گے۔ عطری تخمینے 2023 میں آنے والے انتخابات کے قریب تیار کیے جائیں گے۔ ECB حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات پر تقریباً 22 ارب روپے، 2013 میں 4.73 ارب روپے، 2008 میں 1.84 ارب روپے خرچ کیے تھے۔ انتخابی معیشت کا تجزیہ کروانے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ 600 ارب روپے کے اضافی لاگت امیدواروں، حامیوں، فنانسرز اور میڈیا اشتہارات کے ذریعے سامنے آئے گی۔ ماہرین نے ملک میں 859 حلقوں براہ راست منتخب ہونے والی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں فی رجسٹرڈ ووٹرز 5,000 روپے کے اخراجات کی پیشین گوئی کی ہے۔ ماہرین نے یہ بھی مجموعی تخمینہ الیکشن ریگولیٹرز یعنی سیاسی جماعتوں، ڈونرز، غیر سرکاری تنظیموں، وفاقی اور صوبائی حکومتوں، امیدواروں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جمع کیا ہے۔ نئے انتخابی قانون کے تحت امیدوار 10 روپے فی ووٹر
قومی اسمبلی کے 4 لاکھ ووٹرز کے پول کے لیے 40 لاکھ روپے اور صوبائی اسمبلی کے تقریباً 2 لاکھ ووٹرز کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ ای سی پی حکام کا اندازہ ہے کہ پولنگ باڈی کو تقریباً 9 لاکھ ای وی ایمز کی ضرورت ہوگی۔ ہر پولنگ بوتھ پر 3 مشینیں ہوں گی۔ ای سی پی حکام نے 4 نومبر 2021 کو 121.2 ملین رجسٹرڈ ووٹر کی گنتی کی توقع ہے۔ اکتوبر 2023 تک ووٹرز میں 14% اضافہ ہو جائے گا، جس سے رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 133 ملین ہو جائے گی۔ ای سی پی آئندہ عام انتخابات میں 3,10,000 پولنگ بوتھ پر مشتمل 101.111 پولنگ اسٹیشن پر قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ای سی پی کی 3 کمیٹیاں ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں، جن میں ای وی ایم، بیرون ملک مقیم ووٹرز کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ انتظامات اور قانونی معاملات اور تکنیکی رکاوٹیں شامل ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے ای وی ایم کے حوالے سے ای سی پی کی جانب سے دی گئی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اپنا کام کیا ہے۔ اب یہ ای سی پی کا کام ہے کہ آنے والے انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال کے بارے میں تمام رسمی کارروائی کو انجام دے۔ ابھی تک نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کو ای سی پی کی جانب سے بیرون ملک مقیم ووٹرز کی ای وی ایم یا انٹرنیٹ ووٹنگ سافٹ ویئر پہ شامل ہونے کے لیے کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ای سی پی ای وی ایم پروجیکٹ کا بڑے پیمانے پر کیسے انتظام کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ای وی ایم کچھ مقامی مینوفیکچرر جیسے کامسیٹ، نسٹ یا ٹیلی فون انڈسٹریز ہری پور یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارتوں کے ساتھ ساتھ حکومت کے زیر انتظام ادارے کی مدد سے انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹیلی کمیونیکیشن سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ غیر ملکی کمپنیاں، خاص طور پر چینی کمپنیاں ای وی ایم سے متعلق ٹیکنالوجی کی فراہمی میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ای وی ایم کو مختصر وقت میں لاگو نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ناکامی کا خطرہ ہے بہت زیادہ ہے۔ احمد بلال صوفی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ تقریباً نصف آبادی اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کو ای وی ایم پر بھروسہ نہیں۔ بھارت کو آج ای وی ایم کو لاگو کرنے میں 25 سال لگے اور یہ واحد ملک ہے جہاں انتخابات ایک دن نہیں کرائے جا سکتے۔ ایک خبر اور جی شامل کرتے ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ہے۔ یہ سانہ اے پی ایس کے حوالے سے خبر انہوں کا بیان ہے جو تقریباً 4-5 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا 2014 میں۔ تو اس کے مطلب قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن پاکستانی قوم کے حوصلے کو کبھی پست نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے سانہ عربی پبلک اسکول کے 7 سال مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں یا قوم نہیں ہوتی۔ سانہ عربی پبلک اسکول پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا کہ آج کا دن پوری پاکستانی قوم کو کربناک سانحے کی یاد دلاتا ہے۔ بزدل شرپسند عناصر نے قوم کے مستقبل نہتے کم سن بچوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن آرمی پبلک اسکول کے بہادر اساتذہ کی یاد دلاتا ہے۔ وہ اساتذہ اپنے طالب علموں کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پرائی دیوار بن گئے اور ان بہادر اساتذہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عمران خان نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قوم نہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے بزدلانہ سوچ ہوتی ہے۔ بزدلانہ سوچ ناپاک سیاسی عزائم پورے کرنے کے لیے نہتے کم سن بچوں کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عربی پبلک اسکول کی شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ اس سالے کے بعد پاکستانی قوم کے حوصلے پست ہونے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف مزید بلند ہوئے۔ پوری قوم متحد ہوئی اور ہم نے نیشنل ایکشن پلان سے دشمنوں کو ڈھونڈ کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن پاکستانی قوم کے حوصلے کو کبھی پست نہیں کر سکتا۔ آج کے دن عہد کرے کہ پوری قوم متحد رہے گی اور فرقہ وارانہ، مذہبی اور نسلی تعصب پھیلانے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایسی قوم کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وزیر اعظم صاحب آپ نے صحیح فرمایا۔ آج تک آپ نے نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں، جب سے آپ نے دھرنا بازی کی سیاست شروع کی ہے، پاکستان کے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے، گالی گلوچ عام کر دی ہے، یہ بیرا روی عام ہو گئی ہے۔ نیٹ کھولنے تو پہلے ننگی فلمیں آتی ہیں، بعد میں فیس بک کھلتی ہے۔ کس طرف آپ کی توجہ دلائیں؟ یہ سانحے اے پی ایس کچھ نہیں ہے، اس سے بڑے سانحات روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔
یہ چند دن پہلے پیمز میں 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیا بنا؟ ہاں جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے تو اس معاشرے کا قبلہ ہی غلط کر دی ہے. آپ تو قبلہ درست کرنا چاہتے تھے. 2011 سے لے کے آج 21 ہوگی، 10 سال میں آپ نے سوا ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دی ہے. یہ آپ کے اپنے الفاظ ہوتے تھے، میاں نواز شریف نے فلاں کا بیڑا غرق کر دیا، فلاں کا ستیہ ناش کر دیا. آپ نے خود کیا کی ہے؟ آج معیشت کی طرح ہے. آپ کے اپنے ہماری بول بول کے کہہ رہے ہیں ہم دباؤ برباد ہو گئے ہیں، ہم اینڈ پہ پہنچ گئے، ہمارا کچھ نہیں بچا. لا حاضر دیکھیں جو ہماری گروسریز ہیں، گھریلو آئٹمز ہیں استعمال کرنے کی، ان پہ آپ نظر اٹھائیں، ان کو ری وزٹ کریں. یہ پیٹرول تھوڑا سا سستا کر کے عوام کو جو ریلیف ملا ہے، اس کا اثر لوور کلاس لوگوں کو بھی جانا چاہیے. بالکل مڈل کلاس کو چھوڑو، نہیں سب مڈل کلاس ہیں، سب مڈل کلاس ہیں. ایک آپ امیر ہیں یا ہم لوگ غریب ہیں، یہ ہم غربت والے ہیں سارے. ایک امیر ہے یہ غربت، لوور مڈل کلاس رہی کوئی نہیں. یہ تو ایک اختراع پیدا کر دیا حکومت نے لوگوں کو چکما دینے کے لیے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو جتنی ادویات ہیں، جتنے پیٹرولیم مصنوعات ہیں، ہاں جی یہ بینکوں کے اپنے ریٹ پھر 1% بڑھا دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. کوئی سوچے کوئی خدا کا ہوگا، آپ نے ملک کو کس دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ آپ کو چھوڑے تو ہم مرتے ہیں. ہاں جی تو کیا کریں، اب کیا کریں؟ کتنا وقت رہ گیا؟ الیکشن کی اخراجات آپ نے سن لی ہیں، فاشی عام ہے. یہ آپ 31 دسمبر آ رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر آ رہے ہیں، آپ اس پہ دیکھ لینا کیا تماشے لگیں گے. ہے جی میرا کہنے کا یہ ہمیں کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ملک کی اپنی اصلاحات بنانی چاہیے، اپنی شرائط پہ اپنے قانون سازی کرنی چاہیے. ہمیں اس پڑوس میں دیکھ کے کہ اس وقت آپ یورپ کی مثالیں دیتے تھے. یورپ میں تو ایک لڑکی کو بٹھا دو ٹرین میں، یہاں سے لندن سے اٹلی تک چلی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا اس کو. آپ یہاں سے ایک بجی پی میں اندر راستہ پوچھے تو اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. یہ ہم یورپ کی مثالیں دیا کرتے تھے نا. ہم نے آپ کے ساتھ بڑی تگودو کی ہے، بڑا میڈیا نے ہم نے آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے پاکستان کا وزیر اعظم بنوایا. آج ہماری حالت دیکھ لیں، آپ ہمارے صحافی بھائیوں کی حالت دیکھ لیں، خودکشیاں کرنے میں مجبور ہیں، مر رہے ہیں. ہاں جی پریس کلب کی حالت دیکھ لیں آپ، ہمارے الیکشن آئے ہوئے ہیں سر پہ پریس کلب کے، آپ ادھر دیکھ لیں. کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے. ادھر سے آئی جی اٹھایا، ادھر لگا دی، ادھر سے ادھر. یہ تو آپ اس طرح نہیں کہ کھیل کھیل رہے ہو. کامیابی ہوگی تو ہوگی، نہ ہوگا تو گھوڑا اٹھا کے پھر پیچھے کر لیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے. ملک کیسے نہیں چلتے، بالکل ملک ایسے نہیں. ملک چلانا ہے، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اپنی کابینہ میں پرفیکٹ مین پر پرفیکٹ جاب لے کے آئیں. آخری سال تو اچھا لگا دیں. لوگ مثالیں دیا کریں کہ عمران خان نے یہ تبدیلی لے کے آئے تھے. جی تبدیلی کے ذرا یار کچھ بتا دو. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرمائے، پاکستان کو سلامتی کے لیے آپ اچھے فیصلے کریں. یہ میری دعا ہے. اللہ پاک آپ کو قائم و دائم رکھے اور اس ملک کی بہتری کے لیے آپ کو اقدامات اٹھانے کی ہمت و طاقت دے. پاکستان زندہ باد.